أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، إلى آخر الحديث. قابل احترام دینی بھائی اور عزیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے متعدد پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے، جن کی تعداد 1,24,000 اور اس سے زیادہ اور کم کی بھی روایتیں ہیں۔ ان تمام زمرہ انبیاء میں 4 پیغمبر سب سے بڑے کہلاتے ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور چوتھے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چاروں پیغمبر صاحب شریعت پیغمبر رہے ہیں۔ نبی اور رسول میں تھوڑا فرق ہے۔ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی انسانوں کے ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، لیکن نبی کو نئی شریعت نہیں دی جاتی، بلکہ اپنے سے پہلے پیغمبر کی جو شریعت موجود ہوتی ہے دنیا کے اندر، اپنی قوم کے لوگوں کو اسی اپنے سے پہلے پیغمبر کی شریعت پر عمل کرواتا ہے۔ یہ ہے نبی۔ اور رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نئی شریعت، نئی کتاب عطا کی ہوئی، جیسے یہ 4 پیغمبر جن کے نام ابھی میں نے بتلائے، یہ چاروں کے چاروں پیغمبر صاحب شریعت پیغمبر گزرے ہیں۔ یہ چاروں نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ چھوٹی کتابوں کی تعداد حدیثوں کے اندر 100 کی تعداد آئی ہے، ان میں سے تقریباً 10 صحیفے، 10 چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور دوسرے پیغمبر بڑے حضرت موسیٰ جن کو تو تورات عطا کی گئی تھی، اور تیسرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو انجیل جیسی زبردست کتاب عطا کی گئی تھی، اور چوتھے پیغمبر ہمارے پیغمبر علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلام۔ اللہ نے خود اس کو پڑھا ہے، اللہ کے ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے قرآن مجید۔ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے قیامت تک کسی دوسرے نئے کتاب کی بندوں کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اب آپ کے بعد قیامت تک کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی پیغمبر آئے گا، اور جو بھی آئے گا تو جھوٹا ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے لوگ دنیا میں آئیں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ 30 کذابون یزعمون انہ نبی، کہ میرے بعد 30 لوگ دنیا میں آئیں گے اور وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ کذابون، وہ جھوٹے ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اور اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام، اللہ کی کتابیں اور اللہ کے احکامات جو پیغمبروں کے پاس آتے ہیں وہ فرشتے کے ذریعے سے آتے ہیں۔
فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نورانی مخلوق ہے جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. جس فرشتے کو اللہ نے جس کام میں لگا دیا ہے وہ قیامت تک اسی کام میں لگے رہتے ہیں. فرشتوں کی گنتی کتنی ہے سوائے اللہ کی کسی کو نہیں معلوم، اللہ ہی بہتر جانے. ان تمام فرشتوں میں 4 بڑے فرشتے کہلاتے ہیں. جیسے پیغمبروں میں 4 بڑے پیغمبر جن کے بھی نام میں نے بتلائے ہیں، فرشتوں میں بڑے 4 فرشتے ہیں. نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور نمبر 4 حضرت اسرافیل علیہ السلام. اور ان کے ماتحت میں ہزاروں فرشتے ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار بھی ہیں، وہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ان کے اوصاف کو، ان کی امانت داری کو بیان کیا گیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کیا کام تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ جو امور تھے، جو کام تھے، وہ یہ تھے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کے احکام، اللہ کی کتابیں پیغمبروں تک پہنچانا. یہ کام تھا جبرائیل علیہ السلام کا. اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبروں کی مدد کرنا، جنگ و جہاد میں دشمنوں کے مقابلے میں اپنے پیغمبروں کی مدد کرنا، اور اسی طرح اللہ کے نافرمان قوموں پر عذاب نازل کرنا، یہ بھی جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا. اور دوسرے بڑے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمے جو امور تھے، ان کے ذمے جو کام تھے، وہ یہ ہے کہ مخلوق تک روزی پہنچانا اور بارش کا انتظام اور بادلوں کا انتظام اور ہواؤں کو چلانے کا انتظام، تالابوں اور نہروں اور دریاؤں پر جو امور جس سے متعلق تھے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہیں. اور تیسرے فرشتے حضرت عزرائیل، جن کو عام طور پر ہمارے زبان میں ملک الموت کہا جاتا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ صرف مخلوق کی جان نکالنا. حضرت عزرائیل علیہ السلام کا ملک الموت کا کام یہ ہے. جو تیسرے بڑے فرشتے ہیں، مخلوق کی جان نکالنا، لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ متعدد اور فرشتے ہیں. جیسے ہمیشہ 2 فرشتے میرے آپ کے ساتھ میں لگے رہتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. قبر میں بھی 2 فرشتے آتے ہیں. لوگ ہمیں دفن کر کے چلے جاتے ہیں یا ہم دوسروں کو دفن کر کے آتے ہیں تو مرنے والے کو بٹھایا جاتا ہے، اور بٹھانے کے بعد وہ فرشتے مرنے والے سے 3 سوالات کرتے ہیں. من ربو کا، مرنے والے بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال کرتے ہیں من ما دینوں کا، مرنے والے بتا تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال کرتے ہیں فرشتے من نبی کا، بتا تیرے نبی کون ہے. اگر ہم نے رب چاہی زندگی گزاری ہوگی دنیا کے اندر، بڑی آسانی سے ہمارے زبان پر آئے گا کہ میرے رب تو اللہ ہے. یاد رکھنا، اگر ہم نے دنیا میں منمانی زندگی گزاری، شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کر ہم نے اگر زندگی گزاری، قبر میں فرشتہ پوچھے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو ہمارے زبان پر اللہ کا نام نہیں آئے گا. ہم چاہتے ہیں قبر میں فرشتے کا صحیح جواب دیں، عذاب قبر سے محفوظ رہیں اور اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں منمانی زندگی نہ گزارے، بلکہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارے. شریعت میں جن چیزوں کے کرنے کے لیے کہا گیا ضرور کریں، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، چاہے کوئی تانا دے، کوئی برا بولے، کوئی اچھا بولے، بات شریعت میں یہ چیز ہے، بس مجھے کرنا ہے. کسی سے نہ شرمانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے. بس ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا.
اور شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے یا شریعت میں جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے بالکل ان چیزوں کے قریب نہ جائیں، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے کہنے دیں، میری شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی، بہرحال میں وہ کام کر نہیں سکتا۔ میں یہ واقعہ سناؤں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ ابھی ماضی قریب کے اندر حیدرآباد میں ایک بہت بڑے شاہ علی بنڈا کی علاقہ ہے حیدرآباد کے اندر، شاید آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں، وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہا کرتے تھے اور دنوں رات ان کے پاس لوگ آتے تھے، ان سے فیض اٹھاتے تھے اور قیمتی نصیحت کی باتیں ان سے سنتے تھے، جاتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ بعض مرتبہ عورتیں بھی آیا کرتی تھی، ان سے بیٹھ ہوا کرتی تھی اور وہ ان کو شریعت کی باتیں وہ بتلایا کرتے تھے، وہ چلے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ضعیف بیوہ خاتون ان بزرگ کی خدمت میں حاضر، ان بزرگ کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد باہر بیٹھی اور کہنے لگی کہ جناب والا آپ بھی بہت بوڑھے ہیں اور میں بھی بہت بوڑھی ہوں، نہ مجھ میں کسی قسم کی خواہشات ہیں آپ کو دیکھ کر کے خواہشات ابھریں گے، اور نہ آپ کی عمر اتنی ہے کہ آپ کو میرے کو دیکھ کر کچھ خواہشات ابھریں گے۔ اس لیے کتنا بہتر ہوتا ہے کہ درمیان سے پردہ ہٹا دیا جائے اور میں روبرو آپ کو دیکھ کر، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں آپ سے بیٹھ ہو جاؤں میں آپ سے۔ اس اللہ والے نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے پوری زندگی بھر کے لیے اپنے دل و دماغ میں اسے جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ والوں نے اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہوئے کہا کہ بڑی بھی میں بھی بوڑھا ہوں، تم بھی بوڑھی ہو، نہ مجھ میں خواہشات ہیں نہ تم میں خواہشات ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کی شریعت تو جوان ہے، اس میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، لہذا میں درمیان سے پردے کو بھی ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہ مزاج بنائے دوستوں اور بزرگوں کہ میری زندگی شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جو اس میں لکھا گیا میں ضرور عمل کروں گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اور جس چیز کی میری شریعت میں اجازت نہیں ہے میں اس کو ہرگز نہیں کروں گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے۔ یہ مزاج بنائے اپنا۔ تو بہرحال میں کہہ رہا کہ فرشتے سوال کریں گے قبر کے اندر، ہم چاہتے ہیں فرشتوں کے سوالات کے جوابات آسانی کے ساتھ دے دیں اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رچائی زندگی گزاریں، دین کے تقاضوں پر عمل کریں اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتیں اور آپ کا مبارک طریقہ اس کو فالو کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال تیسرے فرشتے اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جو مخلوق کی جان نکالنے پر مامور ہیں، اور چوتھے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ چوتھے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ کیا چیز ہے یہ سور؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روز اول سے ہی ذمہ داری دے رکھی ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا میں پھونک دوں گا۔ سور ایک جیسا بڑا سینگ ہوتا ہے، سامنے کی طرف سے ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک کونا اس کا اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تو سور میں پھونک دیں گے۔ جس دن وہ سور پھونکیں گے وہ قیامت کی صبح اور پہلا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، اور عاشورے کی یعنی 10 محرم کی تاریخ ہوگی جس دن اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے۔ صبح سے اس کا آغاز ہو جائے گا، بڑی آہستہ دھیمی آواز نکلے گی
بڑھتی بڑھتی آواز اتنی خوفناک، اتنی دہشتناک ہو جائے گی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، دماغ پھٹ جائیں گے، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، لوگ مر جائیں گے۔ جتنے لوگ پوری دنیا کے اندر ہیں، جنات اور انسان، جب اس سور کی آواز بڑھنا شروع ہو جائے گی، اس قدر بڑھے گی کہ اس کی ہیبت کے مارے سارے انسان، سارے جنات مر جائیں گے، کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر 40 سال کا عرصہ ایسا ہی گزرے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، اور دوسری مرتبہ جو سور پھونکنے کی وجہ سے جو لوگ مر چکے ہیں ان میں جان آ جائے گی، زندہ ہو جائیں گے، اور جو برسہ برس سے اپنے قبروں میں مردے پڑے ہوئے تھے وہ زندہ ہو کر قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ دوسرے سور کے بعد ہوگا۔ ان دو سوروں کے درمیان اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، ان دو سوروں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا، 40 سال کا۔ دوسرے سور کے بعد سارے کے سارے لوگ زندہ ہوں گے، جو پہلے سور کو سن کر جو مردہ ہو چکے تھے وہ بھی، اور برسہ برس سے جو اپنے قبروں میں آرام کر رہے تھے وہ بھی زندہ ہوں گے، قبروں سے باہر نکلیں گے، اور ایک آگ پیچھا کرے گی۔ متعدد احادیث مبارکہ ہیں، ایک آگ پیچھا کرے گی یہاں تک کہ ان کو میدان محشر تک پہنچائے گی۔ سب کے سب لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کتنا بڑا ہے میدان محشر، دنیا میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج دنیا کے اندر ارب لوگ موجود ہیں، کھربوں لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن اندازہ لگائیے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد نہ جانے قیامت کتنے انسان دنیا میں آئیں گے، وہ سارے کے سارے انسان ایک میدان میں جمع رہیں گے قیامت کے دن۔ اس میدان کو کہا جاتا ہے میدان محشر۔ اسی میدان محشر کے اندر سارے کے سارے لوگ کھڑے رہیں گے، اور سورج حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتنا قریب ہو جائے گا، میلن اور میلین کے الفاظ ہیں۔ اب جو یہ سورج ہے ہزاروں کلومیٹر دور ہے ہم سے، ہزاروں کلومیٹر، تب اتنی گرمی ہوتی ہے کہ آدمی پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ گرما کے زمانے میں دھوپ میں گھومنا اور پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ جنگلوں میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے، حالانکہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ اور قیامت کے دن پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمارے سر کے اوپر 1 میل یا 2 میل، کتنے فاصلے کے اوپر، میلن اور میلین کے الفاظ ہیں، اتنا قریب ہوگا۔ اور سورج سے اتنا قریب ہونے کی وجہ سے میدان محشر کے اندر لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ لوگوں کے بدنوں سے اتنا پسینہ نکلے گا، الامان والحفیظ۔ جو آدمی جتنا گنہگار ہوگا اتنا زیادہ پسینہ نکلے گا۔ کسی کے اپنا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پنڈلیوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کا سینے تک، اور خود کوئی بڑے مجرم اور گناہگار پاپی لوگ اپنے پسینے میں غوطہ کھا رہے ہوں گے، ڈوبے ہوئے، اتنا پسینہ بہے گا قیامت میں۔ لیکن جو لوگ اللہ والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مرضی مولا کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے تعلق سے ہے کہ ان کا صرف تلوے کچے ہوں گے، بس صرف ان کے تلوے بھیگیں گے۔ خدا کرے کہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ جو اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، مرضی مولا شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے پسینے کی وجہ سے صرف ان کے تلوے پیروں کے کچے ہوں گے، باقی کچھ انہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی میدان محشر کے اندر لوگ مارے مارے پھریں گے، پیغمبروں کو تلاش کریں گے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی برحق بنایا ہے، کائنات کے پہلے انسان آپ ہیں، بغیر ماں باپ کے آپ کی ولادت ہوئی ہے،
आज देखिए कैसे मुसीबत हमारे ऊपर आई हुई है, कितनी परेशानी के आलम में हम हैं। आज चलिए अल्लाह ताला के बारगाह में और हमारी सिफारिश करवा दीजिए और हिसाब किताब शुरू हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे, साफ इनकार करेंगे, आज मैं रब्बे जुल जलाल की खिदमत में हाजिर नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को आज बहुत जलाल आया हुआ है, बहुत गुस्से में है अल्लाह ताला। मुझे खुद डर और खौफ सता रहा है कि कहीं आज मेरी पकड़ ना हो जाए और कहीं मुझसे ही सवाल शुरू ना हो जाए। इसलिए कि मैंने शजरे ममनुआ को खा लिया था। समझते ना शजरे ममनुआ, जन्नत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को रखा गया था और जन्नत की सारी नेमतें अता की गई थी, लेकिन एक दरख्त के पेड़ से कुछ खाने से मना किया गया था। लेकिन बहरहाल ये दोनों खा चुके थे। तो उस एक बात को याद करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मैदान महशर में खौफ खा रहे होंगे कि मैं नहीं आ सकता, अल्लाह ताला को आज बहुत जलाल है, बहुत गुस्से में है, कहीं ऐसा न हो जाए कि मुझे से सवालात शुरू हो जाएं। तुम जाओ, मेरे बाद एक पैगंबर आए हैं, बहुत बड़े पैगंबर हैं, जिनको आदम सानी नजीउल्लाह होने का जिनको लक़ब मिला। जाओ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे। लोग उनके पास से तलाश करते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो उनसे दरखास्त करेंगे कि अल्लाह ने आपको कितनी उम्र दराज अता की थी, 950 बरस तक अल्लाह ने आपको दीन की खिदमत का मौका अता फरमाया था। आज हमारी हालत देखिए, कितना परेशान हाल है। रब्बे जुल जलाल से हमारी सिफारिश करवा दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम साफ इनकार करेंगे, मेरी मजाल नहीं आज रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हाजिर हूं और आपकी सिफारिश करूं, इसलिए कि मैंने दुनिया में एक मर्तबा मैंने अपने नाफरमान बेटे कनान की अल्लाह के बारगाह में सिफारिश की थी, क्योंकि बेटा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का काफिर था, नाफरमान था, खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी नहीं माना करता था। लेकिन जब उनके जमाने में तूफान आया, उसको मानने के लिए कहा गया, उन्होंने कहा कि मुझे तूफान कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं किसी बड़े पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और ये तूफान थोड़ी पहाड़ों की चोटी तक पहुंच सकता है। लेकिन बहरहाल इतना तूफान आया कि जमीन पानी उगलने लगी, आसमान पानी बरसाने लगा, न कोई दरख्त महफूज रहा, न कोई पहाड़ की बुलंद से बुलंद चोटी महफूज रही। जब नाफरमान बेटा कनान डूबने लगा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की थी कि रब्बे जुल जलाल मेरे बेटे को बचाए। बेटा बहरहाल बाप को मोहब्बत होती है, तो एक सिफारिश जो नहीं करना चाहिए थी की थी उन्होंने, उसको याद करके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थर्रा रहे और कहेंगे नहीं, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, मेरे बाद एक बहुत बड़े पैगंबर आए हैं जिनको अबुल अंबिया होने की सादत हासिल है, जिनके नस्लों में हजारों पैगंबर आए हैं, जिनको खलीलुल्लाह होने का शर्फ हासिल है, वो हजरत इब्राहिम हैं। जाओ उनके पास, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे, वो अल्लाह के दोस्त हैं। लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उनसे दरखास्त करेंगे कि इब्राहिम आप अल्लाह के खलील हैं, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए कि हिसाब किताब शुरू हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी साफ इनकार करेंगे, आज मेरी मजाल नहीं है कि मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकूं, आज मुझे खुद डर है कि कहीं मुझसे सवाल ना हो जाए, इसलिए कि दुनिया के अंदर मेरी जुबान से 3 नामुनासिब बातें निकल गई थी, 3 नामुनासिब बातें मेरे जुबान से निकल गई थी, कहीं आज ऐसा न हो कि उन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर मेरी पकड़ हो जाए और मुझसे सवाल शुरू हो जाए। क्या बातें थी वो 3 जिसकी वजह से क़यामत के दिन मैदान महशर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर रहे होंगे और अल्लाह ताला के बारगाह में सिफारिश नहीं कर सकेंगे, बल्कि खुद नहीं करेंगे। वो 3 बातों में से पहली बात ये थी
کہ ان کے زمانے کے اندر سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا، شہر کے سارے لوگ اس میلے میں جاتے تھے، وہاں ہمہ قسم کی رسم و رواجات، خرافات اور ناچ گانے جو کچھ بھی ہوتا تھا۔ شہر کے لوگوں نے، ان کے قریب کے لوگوں نے ان سے درخواست کی، ابراہیم آج میلے کا دن چلیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا تمہارے ساتھ، آج میلے میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، یعنی اپنی اندرونی کسی روحانی بیماری کا عذر کر دیا کہ میری طبیعت آمادہ نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا۔ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات، جب سارے کے سارے لوگ میلے میں چلے گئے، پورا شہر خالی ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے رب باڑے میں گئے جہاں قسم کی مجسمے لگے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب کے سامنے کھانے کی اچھی اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور کہا کہ تم کھاؤ، اچھی چیزیں تمہارے سامنے رکھی گئی، تم کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے؟ ارے مجھ سے بات کرو نا، بات کیوں نہیں کرتے؟ نہ کوئی کھانے کو تیار تھا اور نہ کوئی بات کرنے کو تیار تھا، وہ تو بے جان تھے نا، وہ کہاں سے بات کریں گے؟ لکڑی کے، پتھر کے بنے ہوئے تھے سارے کے سارے۔ جب کوئی کھا نہیں رہا ہے اور کوئی بات نہیں کر رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی لائی اور سب کے گردن توڑنا شروع کر، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کے گردن توڑ دی۔ اور اس باڑے کے اندر جو سب سے بڑا تھا ایک مجسمہ، ایک بت، وہ اپنی کلاڑی سے کاندھے پر رکھ کر چلے گئے اپنے گھر۔ سب کے سب لوگ پہنچے ان کے پاس، اور پہنچنے کے بعد ان سے پوچھا کہ ابراہیم، یہ کس نے حرکت کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے یہ کہنے کہ ہاں میں نے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا بل فعلہ کبیرہم، پوچھو ان سے جو بڑا کھڑا ہوا ہے اکیلا اپنے کاندھے پر لے کر کلاڑی، ہو سکتا ان کے بڑے نے یہ حرکت کی ہو، جو اسی کے کاندھے پر کلاڑی رکھی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ اس نے کیا، پوچھو اس سے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم اچھے طریقے سے بات جانتے ہو نا، یہ بات نہیں کرتے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، کہا کہ جب تم سے بات نہیں کر سکتے تو پھر کیوں سے منتیں مرادیں مانگتے ہو؟ جو خود اپنے ذات کی حفاظت نہیں کر سکتے، خود کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تو تمہاری کیا منتیں مرادیں پوری کر سکیں گے؟ لوگ سمجھ گئے کہ یہ انہی کی حرکت ہے۔ بہرحال ان کو جلانے کی کوشش کی وہاں پر، نمرود اس زمانے کا بادشاہ تھا، جو آگ میں ڈال کر جلانے کی کوشش کی، بلکہ اس دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس آگ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ یہ دوسری بات کہ میں نے کیا کہنے کے بجائے اس بڑے سے پوچھو کس نے کیا، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ کہی تھی کہ جب ہجرت کر کے مصر سے گزر رہے تھے، ملک شام آ رہے تھے، تو مصر کا بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو بھی جوڑا وہاں سے گزرتا تھا تو بہرحال اس عورت کو بلا کر اس کے ساتھ میں ناجائز کام کیا کرتا تھا، حرکت کیا کرتا تھا۔ بیوی ہوتی تو برابر اس کے پاس سے بیوی کو اس کے سپاہی لوگ چھین کر لاتے تھے اور اس کے ساتھ میں مکالا کیا کرتا تھا۔ اگر معلوم ہوتا کہ بہن ہے گزرنے والے کی تو چھوڑ دیتا تھا، بیوی ہے تو پھر پکڑ کر لا لیتا تھا۔ جب مصر کے بادشاہ کے سپاہی لوگ آئے پکڑنے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری تو یہ بہن ہے۔ بیوی سارا کو ابراہیم علیہ السلام نے بہن ہونا ظاہر کیا۔ یہ تین باتیں نامناسب تھی جو ان کو زبان سے نکل گئی۔ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی تین باتوں کو یاد کر کے تھرا رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، لوگوں آج میں تمہاری سفارش کر نہیں سکتا، اس لیے کہ تین باتیں میرے زبان سے نکل گئی تھی، کہیں انہیں تین باتوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، مجھ سے سوال نہ ہو جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک
اور شام سے لے کر صبح تک کتنی نامناسب باتیں، کتنی جھوٹی باتیں، کتنی الزامات کی باتیں، کتنے بہتان کی باتیں، کتنی غیبتیں، کتنی چغلیاں ہم آئے دن کرتے رہتے ہیں، اور کبھی ہمارے پیشانے پر بل تک نہیں آتا۔ خدا اللہ کے پکڑ سے کیسے بچ سکیں گے؟ اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں اور قیامت کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، جنت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھا جائے، جو بولنا چاہیے وہی بولا جائے، جس کے بولنے کی اجازت نہیں ہرگز وہ جملہ اپنے زبان سے نہ نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔